امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے، بائیں طرف امام حسین شہید کربلا بیٹھے ہوئے۔ امام حسن سے پوچھا بیٹا ماہ رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ کتنے دن گزر گئے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا بابا جان رمضان کے 17 دن گزر گئے۔ امام حسین نے امام حسین سے پوچھا بیٹا حسین کتنے دن رہ گئے؟ کہا کہ بابا جان 13 دن رہ گئے۔ یہ کہنا تھا مولائے کائنات نے کہا اے بیٹا حسن بیٹا حسین اب وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ جب تمہارا بابا تمہارے نانا سے ملاقات کرنے والا ہے، تمہارے نانا سے ملاقات کرنے والا ہے۔ شب 19 آئی، آپ کے اذہان عالیہ آپ کے دل بھرے ہوئے، 19 کی شب آئی، افطار کرنے کے لیے بیٹھے۔ آج میرا اور آپ کا مولا اپنی چھوٹی بیٹی کا مہمان ہے، جناب ام کلثوم کا مہمان ہے۔ جناب ام کلثوم نے افطار کے لیے دودھ اور نمک لا کے رکھا تو فوراً مولائے کائنات اپنی بیٹی کی طرف بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ام کلثوم کبھی تم نے دیکھا ہے تمہارے بابا نے 2 کھانوں سے افطار کیا ہو؟ کبھی تمہارے بابا کے دسترخوان پر 2 کھانے دکھائی دی؟ تو کہا بابا جان چلیے میں ان میں سے ایک اٹھاتی ہوں۔ تو جناب ام کلثوم نے نمک کی طرف ہاتھ بڑھایا، فوراً مولائے کائنات نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو روکا، بیٹا ام کلثوم نمک نہیں دودھ اٹھا لو، دودھ کام آئے گا۔ آپ سمجھ گئے دودھ کس کے لیے مولائے کائنات اٹھوا رہے ہیں؟ بیٹا ام کلثوم دودھ کام آئے گا، دودھ کام آئے گا۔ قرض کے شب 19 رات ڈھلی، صحن خانہ میں مولائے کائنات ماہی بیان کی طریقے سے کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے، بڑے بےچینی کی حالت میں مولائے کائنات صحن خانہ میں صحن خانہ میں ٹہل رہے۔ اب جیسے ہی صبح کے وقت سے پہلے غضب ہو گیا، صبح کے وقت سے پہلے مولائے کائنات مسجد کوفہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ غضب ہو گیا، یہ جملہ روایت میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی مولائے کائنات در سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، مرغابیاں ہیں جو پیچھے سے ابا کے دامن کو پکڑ کر کھینچتی ہے۔ روایت کا جملہ ہے، اس زبان بے زبانی میں ہم تو ان کی زبان نہ سمجھ سکے، زبان بے زبانی میں کہتی ہے مولا نہ جائیے، ہمیں یہ معلوم ہے مولا آج آپ گئے تو اپنے پیروں واپس نہ آئیں گے، اپنے پیروں سے چل کر واپس نہ آئیں گے۔ مولائے کائنات نے جناب ام کلثوم کو آواز دی، اے بیٹا ام کلثوم دیکھو ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، ان کو کبھی بھوکا رہنا نہ رہنے دینا۔ مولائے کائنات چل رہے ہیں، مسجد کوفہ میں جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ لوگ ہیں کہ جو اپنے پلان کو مکمل کرنے کے لیے سوئے ہوئے ہیں۔ ابن ملجم مرادی کہ جو اوندھے منہ لیٹا ہوا ہے، مولائے کائنات نے اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا نماز کا وقت ہے اور تو اوندھے منہ سو رہا ہے۔ جو علی اپنے دشمن کو بھی بے نمازی نہ دیکھ سکتا ہو، وہ اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو
بے نمازی کیسے دیکھ سکتے؟ مولا کائنات نے گلدستہ اذان پر جانے کے بعد اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہ آخری آواز تھی، یہ وہ آخری اذان تھی کہ جو امام معصوم کے زبان سے جاری ہو رہی تھی۔ مولا کائنات کی یہ آخری اذان تھی، آخری اذان تھی۔ اذان ہوئی، نماز قائم ہوئی، مولا کائنات نے نماز پڑھنا شروع کی۔ نمازیوں کی صف لگی، غضب ہو گیا، نمازیوں کی صف لگی۔ اب نماز کی صف میں اپنے اپنے مجرمانہ خیالات لیے ہوئے لوگ بھی کھڑے ہیں۔ جیسے ہی پہلی رکعت کا رکوع کیا، رکوع کے بعد سجدے میں گئے۔ پہلے سجدے سے مولا کائنات نے سر اٹھایا، دوسرے سجدے میں گئے۔ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ ظالم نے، ابن ملزم نے زہر بھری تلوار فرق مبارک پر پوری طاقت سے ماری۔ غضب ہو گیا، فرق مبارک شگافتہ ہوئی، فرق مبارک شگافتہ ہوئی، خون جاری ہوا۔ اتنا زہر زیادہ تھا، مولا کائنات کے پیر ڈگمگانے لگے۔ غضب ہو گیا، جو کائنات کا سورما اس کے قدم زہر الہی کی وجہ سے ڈگمگانے لگے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا، بیٹا حسن ان نمازیوں کی نماز پوری کرو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، نماز کو مکمل کرایا۔ بابا زمین پر حالت خون میں غلطہ لیٹے ہوئے ہیں۔ مسجد کوفہ میں امام معصوم کا خون بہ گیا۔ نمازیوں کی نماز پوری ہوئی، نمازیوں کی نماز پوری ہوئی۔ ایک طرف سے امام حسین نے اٹھایا، ایک طرف سے امام حسن نے اٹھایا۔ جو مولا جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، وہ اتنا زہر کی وجہ سے، تلوار کے وار کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا، اپنے پیروں پر میرا مولا کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ امام حسن نے ایک طرف سے امام حسن نے اٹھایا، ایک طرف سے امام حسین نے اٹھایا۔ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، پیچھے پیچھے اصحاب کا جمع غفیر ہے، بہت سے اصحاب ہیں جو سر پیٹ رہے ہیں۔ مولا یہ منظر کسی کو نہ دکھائے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ منظر خدا کسی کو نہیں دکھائے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جیسے ہی گھر کے نزدیک ہوئے، بابا کو لینے کے بعد جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ، امام حسین جیسے ہی گھر سے نزدیک ہوئے، اب یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ جیسے ہی گھر سے نزدیک ہوئے، امام حسن سے مولا کائنات نے فرمایا، بیٹا حسن سارے میرے چاہنے والوں سے، میرے اصحاب سے ہاتھ جوڑ کر کہہ دو تم یہیں سے رخصت ہو جاؤ اور مجھے یہیں سے رخصت کر دو، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، کہیں یہ گھر کے نزدیک جائے، میری بیٹیاں میرا آنے کا انتظار کر رہی ہو، بلبلا رہی ہو، رو رہی ہو، ان کی آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچ جائے، ان کے رونے کی آواز میری بیٹیوں کے کانوں میں نہ پہنچ جائے، نامحرموں کی آواز میری بیٹیوں کے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ غرض کہ میرا اور آپ کا پہلا امام حالت
حالت زخمی حالت میں امام حسن امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کو لے کر بیت الشرف میں داخل ہوئے. غضب ہو گیا. ام کلثوم ہے, جناب زینب ہے, سر پیٹ رہی ہے. بابا کس ظالم نے آپ کا یہ حال کیا؟ بابا کس ظالم نے آپ کا یہ حال کیا؟ گھر میں داخل ہونے کے بعد اب وہ دودھ جو مولائے کائنات نے کسی کے لیے اٹھوایا تھا, امام حسن کو آواز دیتے ہیں, اے بیٹا حسن دیکھو مجھے بھی وہی کھانا دینا جو اس کو دینا, جو کھانا اس کو دینا وہی مجھے بھی دینا, اور یہ دودھ اس کو دے دینا, یہ دودھ اس کو دے دینا جو علی اپنے قاتل کو دودھ پلاتا ہو. وہ بھلا کسی کے اوپر ظلم کر سکتا ہے؟ وہ بھلا کسی کے اوپر ظلم کر سکتا ہے؟ ابن ملجم سے کہا, بس آخری جملے, ابن ملجم سے مولائے کائنات نے کہا کہ یہ تو بتا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ ابن ملجم نے کہا کہ نہیں, لیکن میں کیا کروں, میرا جس کو جو جہنم میں جس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہو, یہ خود اس نے اپنے منہ سے کہا, جس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہو اس کے سامنے ہر چیز تاریک ہو جاتی ہے. میں ظلمت کی وجہ سے میں بالکل اندھا ہو گیا. میں آپ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ احساس ہوا. لیکن ادھر جناب ام کلثوم ہے, جناب زینب ہے, بابا کے زخم کو دیکھنے کے بعد تاب نہیں لا پا رہی ہے. بابا آپ تو جب گئے تھے اپنے پیروں سے صحیح و سالم گئے تھے, لیکن ہائے آپ اتنے کمزور کیسے ہو گئے کہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے؟ زہر نے اتنی جلدی اثر کر لیا. امام حسن علیہ السلام نے طبیب کو بلایا. طبیب کو بلانے کے بعد طبیب نے کہا کہ زہر اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ ہزاروں لوگوں پر یہ زہر لگایا جاتا تو ہزاروں لوگ فوراً مر جاتے. یہ آپ کے مولا کی بہادری کی وجہ سے زہر اتنا اثر نہیں کر پا رہا ہے. مولا نے کہا, اے بابا ایسا لگتا ہے کہ دنیا آپ کو ہم سے چھیننا چاہتی ہے. غضب ہو گیا میرا اور آپ کا مولا. بستر علالت پر, بستر بیماری پر پڑا ہوا ہے. اپنے شیعوں کو یاد کرتا ہے, اپنے چاہنے والوں کو یاد کرتا ہے. بیٹا حسن میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا.